دو الفاظوں میں کہوں تو مسئلوں میں کراچی ہے، کراچی میں مسئلے نہیں ہیں۔ ہیلو دوستو، میں ہوں اسما مطول اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کراچی کو ورسٹ سٹی کیوں کہا گیا ہے۔ اگر کراچی کی معیشت سے جڑت کی بات کی جائے تو کراچی کو پاکستان کا معاشی ہب کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی 70% انکم صرف کراچی سے جنریٹ ہوتی ہے۔ دوستو، ہم یہاں پورے صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں، جو کہ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں آپ کو ہر رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے۔ کراچی میں ہر دن میں ہزاروں آؤٹ سائڈرز آتے ہیں۔ یہاں پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کراچی میں موجود ہے۔ بڑے بڑے ہسپتال، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی اسی شہر کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اس شہر کو اتنا ورسٹ کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ کراچی چلے گا تو پاکستان بھی چلے گا۔ کراچی کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈے بھی کراچی میں موجود ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کراچی کے 2 بڑے مسئلوں کی جن کی وجہ سے ان چھوٹے مسئلوں نے جنم لیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے سیاسی اور انتظامی مسئلہ۔ کراچی میں پچھلے 30 سالوں سے ایک ہی سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ اس سیاسی پارٹی کا نام ہے پیپلز پارٹی۔ اس سے پہلے کراچی کے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ چوڑی سڑکیں، سرکاری بسیں اور تمام قومی خزانے حکومتی تحویل میں تھے جن کو مناسب طریقے سے استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن پچھلے 30 سالوں میں کراچی کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ نہ ٹریفک کی پلاننگ، نہ صحت کی سہولت اور نہ ہی کوئی اور انتظامی امور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات بہتر کیے جا سکیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی سندھ حکومت نے 130 بسیں چلائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی سندھ حکومت نے کئی بار ایسا کیا ہے کہ بسیں چلائی ہیں لیکن کچھ ٹائم بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ گرین بسیں چلائی تھی جو کہ 2.5 سال چلنے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد HC کوچ چلائی گئی جو کہ 6 ماہ گزرنے کے بعد غائب ہو گئی۔ سردار علی شاہ جو موجودہ سپوکس پرسن ہے، پہلے وہ وزیر ٹرانسپورٹ تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے ہر میڈیا چینل پہ جا کر ایک ہی بات کی کہ ہم کراچی کے لیے ٹریفک پلان کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا۔ حکومت نے 130 بسیں تو دے دی ہیں لیکن ابھی تک کسی نے وہ گنی نہیں ہے کہ 130 بسیں پوری ہیں بھی یا نہیں۔ فائنلی 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو 130 بسیں مل ہی گئی۔ عوام کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن 130 بسیں دینے کے بعد اس قدر شور مچایا گیا کہ ہر MP اور MNA نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے کراچی اور سندھ کے عوام کے لیے ایک تحفہ لیا ہے جو کہ 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو 130 بسیں مہیا کر دی ہیں۔ ہمیں تحفے اور بنیادی حقوق میں فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بنیادی سہولتیں دنیا کے کسی بھی خطے میں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ گٹر کا ڈھکن بھی چینج کرنے پر شکریہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے عوام پر کوئی احسان عظیم جتا دیا ہو۔ کراچی میں ہر ماہ میں 16,562 گاڑیاں داخل ہوتی ہیں، لیکن سڑکوں کا وہی حال ہے، ان میں کوئی مینٹیننس نہیں کی جاتی یا نئی سڑکیں نہیں بنائی جاتی جس کی وجہ سے ٹریفک کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کراچی میں ٹریفک جام آپ کو ملتا ہے اور 1 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں میں دوستو سڑک اور گٹر میں فرق معلوم نہیں ہو رہا کہ کراچی میں ہم چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہر جگہ روڈز پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر حکومت سندھ نے عوام کو تحفہ دے دیا ہو ایک اور۔ دوستو، کراچی کے 70% لوگوں کے پاس پانی جیسی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے جبکہ 20% طبقے کے پاس تو پانی آتا ہی نہیں ہے۔ کراچی کے عوام کو 1100 ملین گیلن پر ڈے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے جبکہ کراچی کے عوام کو صرف 500 ملین گیلن پر ڈے ملتا ہے جو کہ پینے کے لائق نہیں ہے۔ کراچی کا زیادہ تر پانی کینجر لیک اور خلاجی لیک سے آتا ہے جو کہ 1100 ملین گیلن پر ڈے ہی آتا ہے، لیکن یہ پانی کراچی کی عوام تک کیوں نہیں پہنچتا اور کہاں جاتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ کچھ پانی تو اچھا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، جیسے جگہ جگہ سے پائپ لائنز ٹوٹتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی جگہ سے پائپ لائن توڑ کر ٹینکر مافیا بھر لیتی ہے اور پھر وہی پانی، عوام کا پانی، دگنے داموں میں عوام کو بیچا جاتا ہے۔ اگر کراچی میں پانی کی اتنی قلت ہے تو ٹینکر مافیا پانی کہاں سے لاتی ہے؟ یہ سوال عام عوام کے ذہن میں ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے بنیادی حقوق پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس مافیا کو باقاعدہ سیاسی جماعت کے نمائندے سپورٹ کرتے ہیں جن کی شے پر یہ مل کر عوام کو لوٹتے ہیں۔
کراچی کی پائپ لائن کا انفراسٹرکچر اس قدر خراب اور بوسیدہ ہو چکا ہے کہ گٹر کی لائن اور ڈرنکنگ واٹر کی لائن ایک دوسرے میں مکس ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو گٹر کا پانی ہے وہ بھی ہمارا ڈرنکنگ واٹر میں شامل ہو کر عوام تک پہنچ رہا ہے۔ کراچی کے بڑے مسئلوں میں ایک مسئلہ گیس کا بھی ہے، جس کو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ پراپر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ کراچی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ جن کے پاس آ رہا ہے ان کے پاس بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی پہنچ رہا ہے۔ اب چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بڑی کمپنیاں سیاسی نمائندوں کی حمایت سے گیس چوری کرتی ہیں اور پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جیسے کہ پچھلے کچھ ہی سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمپنی میں گیس کی وجہ سے دھماکے ہوئے ہیں، جس میں کئی مزدوروں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی گیس مافیا اپنی الگ سے جیب بھرنے میں مصروف ہے۔ دوستو، کراچی میں شاید ہی آپ کو ایسی جگہ ملے جہاں پہ کچرے کا ڈھیر نہ ہو، بلکہ عام لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کچرے کے اندر کراچی ہے، کراچی کے اندر کچرا نہیں ہے۔ آلودگی اپنی جگہ، چاہے وہ لینڈ پولوشن ہو، ونڈ پولوشن ہو یا پھر ایئر پولوشن ہو، کراچی کے اندر آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت ہوا میں ہر طرح کے پولوٹنٹس ملیں گے۔ گاڑیوں میں 5 کی جگہ 10 سواریاں بٹھا کر اور انجن سے نکلنے والا دھواں کراچی کے ماحول کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا سالڈ ویسٹ سمندر کے اندر ڈمپ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایکواٹک لائف کو بری طرح سے خطرہ ہے، اور وہی پلاسٹک جو فشز اور باقی ایکواٹک لائف کے اندر جا رہا ہے، جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جن میں وہی ڈیزیزز کاز ہو رہی ہیں جو پلاسٹک کی وجہ سے جو ان فشز کے اندر تھی ان کو کھانے کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں۔ دوستو، اس کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن میونسپل کمیٹی بھی مافیا کا حصہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے گٹر کا پانی اور کچرا مل کر کراچی کو ورسٹ سٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر سلوشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں کراچی کے سیاسی اور انتظامی مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے اپنا حق کیسے لیا جاتا ہے۔ دوسری بات، پانی کا مافیا، بجلی کا مافیا، میونسپل مافیا، تعلیمی مافیا، گیس کا مافیا، ہسپتال کا مافیا، ان سب مافیا کو پہچان کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ عوام تک ان کا رائٹ حق بھی نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ عوام آئین اور جمہوریت کھا کر زندہ نہیں رہتی، بلکہ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور سندھ میں یہ صرف نعروں کی حد تک محدود ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والے عوام کو بھی متبادل جگہ فراہم کرنی ہوگی تاکہ بارش اور سیلاب جیسے طوفانوں میں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ دوستو، اگر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں، جو ایک دن راہ چلتے میں نے کچھ بچوں کو گٹر کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی کام کے بچے ہیں جن کو علامہ اقبال نے مستقبل کا معمار کہا تھا کہ یہی نوجوان نسل کل مستقبل کا معمار بنے گی۔ تو یہ بچے جو گٹر کے پانی میں نہا رہے ہیں، جانے کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اب تو یہ صرف نہانے کی بات ہے، جو ہم میں سے ہزاروں لوگ وہاں سے راہ چلتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہا رہے ہیں، لیکن یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، ان کا لباس کیا ہے، کیا یہ اچھی طرز زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو اس پاکستان کا فرسٹ سٹیزن ہے، اس کے باوجود ان تک بنیادی سہولیات کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کراچی میں ہر ندی نالے پر آبادی کو بسانا بھی اداروں کی نااہلی اور لالچی پن ہے۔ اب اگر بارش کی بات کی جائے تو کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو پورا کراچی پانی سے بھر جاتا ہے اور نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ تو اسی کرپٹ مافیا نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بری طرح سے برباد کر دیا ہے۔ دوستو، اگر میں اس کو 2 الفاظوں میں کہوں تو مسئلوں میں کراچی ہے، کراچی میں مسئلے نہیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔